نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ اسلام امت تک پہنچایا۔ یاد رکھیے گا، یہ اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہ سکے گی۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك
صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ظاہراً فتح یاب رہے گا، ان کی نصرت نہ کرنے والے، ان کے دشمن ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ وہ ایک جماعت جو حق پر رہے گی، ہمیں من حیث القوم اس جماعت کو تلاش کرنا چاہیے جسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہ سکے گی، جو ہر دور میں رہے گی۔ کوئی زمانہ اس حق جماعت سے خالی نہ رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے کہ وہ ٹھنڈی ہوا چلے اور مومن کے بغلوں میں لگے اور ہر مومن دنیا سے چلا جائے، شریر لوگ دنیا میں رہ جائیں گے اور ان پر اللہ پھر قیامت کو قائم کرے گا۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے کوشش کروں گا اس حدیث پر کچھ بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو فرقہ ناجیہ کو تلاش کرنے اور اس سے تمسک کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کہ لا تزال طائفۃ من امتی، ایک گروہ طائفہ منصورہ، حق جماعت جو ہمیشہ رہے گی۔ جماعتیں تو بہت ہیں، ہر محلے میں کتنی جماعتیں، ہر جماعت کی اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنا عالم اور اپنا مفتی۔ حق کس کے پاس ہے؟ الحق یعلو ولا یعلی، جسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہ کر سکے گی۔ حق کیا ہے؟ لہو دعوت الحق، اللہ کی دعوت وہ حق ہے، اس کی پکار۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف آواز دے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ توحید کا پیغام ہے، یہی حق جماعت کی نشانی ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلانے والے، ایک رب کا پیغام سنانے والے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر پیغمبر کا یہی پیغام، یہی دعوت، یہی مشن انبیاء ہے۔ اب جس جماعت کی دعوت اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر اس کا علم بھی حاصل کرو۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جس کو اس کا علم ہو، یہ دعوت دے رہا ہو اور دنیا کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ سے ہٹا کر اللہ کے گھر میں جھکنے کا پیغام سنا رہا ہو، یاد رکھیے گا وہ طائفہ منصورہ۔ پہلی نشانی، نمبر 1، اللہ کی توحید، اور نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کا پیغام پیغام توحید۔
ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اللہ کی طرف دعوت دی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو رب کے علاوہ کسی اور کو آواز دیتا، کسی اور کو صدا دیتا، کسی اور کے سامنے اپنی مشکلیں رکھتا، کسی اور سے اپنی امیدیں باندھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی الجھنیں پیش کرتا ہے، اور پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سنتا بھی ہے اور مشکلوں کو حل بھی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. اب اگر کوئی جماعت اللہ کے علاوہ کسی بزرگ، پیر، فقیر، درویش کی طرف دعوت دے تو سمجھ لیجئے گا یہ طائفہ منصورہ نہیں. لا تزال طائفة من امتی، میری امت کی جو جماعت ہے جو حق پر ہے، وہ حق کیا ہے؟ جو آسمان سے منزل ہے اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث صحیحہ، یہی حق ہے اور اس کے علاوہ سب باطل. دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ السُنَّةِ مَذْهَبٌ مَعْرُوفٌ قبل ان يخلق الله ابا حنیفة ومالكا والشافعية واحمد فانه مذهب الصحابة تلقوه عن نبيهم. کہ اہل سنت کا جو مسلک ہے، صحیح طائفہ منصورہ جو ہے، جماعت اہل حدیث کا پیغام جو ہے، وہ ائمہ اربعہ سے پہلے، ائمہ اربعہ کا پھر نام لیا ہے، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا، چاروں ائمہ کا نام لے کر کہا یہ جو اہل السنہ کا مذہب موجود ہے یہ ان چاروں سے پہلے دنیا میں موجود تھا، اور وہ صحابہ کا مذہب تھا. فإنه مذهب الصحابہ تلقوه عن نبیہم، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، وہ ہے حق جماعت. ان ائمہ اربعہ سے پہلے یا ہم سید لوگ ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، نقی، تقی، علی، قادمی، یہ سب، ان 12 سے پہلے دنیا میں انسان بھی تھے، اسلام بھی تھا. وہ کون سا اسلام تھا؟ وہی جماعت حق ہے، اور اسی کی تلاش کے اندر رہیے، اور جہاں نظر آ جائے اس سے تمسک کیجیے. یہ دعوت بڑی نرالی دعوت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے ہم کسی امام کے گستاخ ہیں، سبحان اللہ. یہ ائمہ اربعہ یا 12 امام سیدوں کے یا کوئی بھی نیک شخص ہماری آنکھوں کا سرما اور سر کے تاج، لیکن مذہب اسلام، دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ ہے جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر امت تک پہنچایا. یہی فکر، یہی دعوت، یہی مسلک، کچھ بھی آپ کہہ لیں، بغیر کسی انقطاع کے قیامت تک زندہ رہے گا، اور یہی اہل حدیث کی دعوت. اور اس پر بڑے مصائب آتے ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں حق بات کہنے پر. کسی کو یہ کہو کہ یہ بابا کچھ نہیں کر سکتا، اسے بڑی تکلیف ہوتی، وہ لڑائی اور فساد پر اتر آتا ہے. ہم نے تو زندگی گزار دی ہے اس میدان کے اندر. جب یہ کہا جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ فوت ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں دیکھو ولیوں کے گستاخ. حالانکہ یہ کوئی گستاخی نہیں، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے تو زندہ اس مردے کو غسل دے رہا ہوتا ہے. کامن سینس ہے. دیکھیے گا دنیا کا بڑے سے بڑا شخص وفات کے بعد نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے.
اس کو پھر نہلاتے کون ہیں؟ اس کے ورثاء، مسجد کے ذمہ داران، اس کے محلے والے۔ وہ مردہ ہوتے ہیں یا زندہ؟ زندہ مردے کو غسل دے رہا ہوتا ہے۔ یہی تو پیغام ہے کہ حی و قیوم تو وہ ہے جو آسمان پر مستوی ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ ولیوں کے گستاخ بزرگوں کو نہیں مانتے، مانتے ہیں رب محمد کی قسم، جیسے تم منوانا چاہتے ہو ویسے نہیں مانتے۔ جیسے رب چاہتا ہے کہ ہر مومن کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پر دنیا کا ہر بڑے سے بڑا انسان بھی قربان۔ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ طعن و تشریح، بیڑیاں اور جیل۔ جب بھی آپ میں سے کوئی حق بات کہے گا اسے تکلیف نہ آئے، یہ ناممکن ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے، امام الانبیاء ہے۔ لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دی تھی۔ کیا جرم تھا؟ پیسے تو نہیں مانگے، کوئی چندہ نہیں مانگا، کوئی اپنے بڑے کی بات نہیں کی، بات دو ہی کی، عبادت اس کی ہوگی اور اطاعت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور ہر دور میں یہ جماعت طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک جماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، وہ میدان میں کھڑی رہی۔ دیکھیے 3 بڑے جابر بادشاہ دنیا میں گزرے، بنو عباس کے بادشاہ، 3 خلیفہ گزرے، اسلامی حکومت ہے۔ اور اللہ کی اس کتاب کو کہتے ہیں یہ خالق کا کلام نہیں، یہ تو مخلوق ہے۔ اور مقابلے پر اہل سنہ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں القرآن و کلام اللہ، یہ تو اللہ کا کلام۔ کلام اللہ، خطبہ مسنونہ جو میں نے پڑھا صحیح مسلم کی حدیث میں، احسن کلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام۔ اللہ بولتا ہے، اللہ نے سب سے پہلے اس قرآن کو پڑھا، جبریل امین نے اس کے بعد پڑھا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ بادشاہ کو وقت کے علماء نے پٹی بڑھا دی کہ یہ تو قرآن، یہ تو مخلوق ہے، کاغذ مخلوق ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہے وہ تو کلام ہے، کلام اللہ۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اکیلے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے وہ جماعت جو ہمیشہ حق پر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں دبا نہ سکے گی۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، مامون بادشاہ تھا اور اسے خبر ملی کہ ایک شخص ہے جو انکار کرتا ہے، کہتے ہیں یہ مخلوق نہیں، یہ تو خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ اس نے کہا لے کر آؤ، اور جلاد کو کہا تلوار لے کر آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن کاٹوں گا۔ یہ ہے تکلیف دعوت دینے میں، اسلام کو کھڑا کرنے میں، اسلام کے لیے خون بہانے میں۔ یہ استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ انہیں لے جا رہا ہے، ہلکارے میں لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، یا اللہ میرا اور مامون کا آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ اس نے کہہ دیا ہے میں گردن اتار دوں۔ دیکھیے پولیس والے حکومت کے ذمہ داران انہیں پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ راستے میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا اس کا آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ ادھر ہاتھ اٹھائے، ادھر ٹھیک ٹھاک وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، رب کی پکڑ آئی، اللہ نے موت کے منہ میں پھینک مر گیا، آمنا سامنا ہی نہ ہو۔
یہ کہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے اور یہ باتیں موڑتے نہیں ہے، دیکھو رب کیسے سنتا۔ ادھر ہاتھ اٹھائے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ جب میں پہنچوں اللہ اس کا اور میرا آمنا سامنا، یہ نہیں کہا کہ وہ مر جائے، آمنا سامنا نہ ہو۔ احمد بن حنبل بھی تو فوت ہو سکتے تھے کہ میں فوت ہو گیا، میرا آمنا سامنا ہی نہیں ہو۔ اللہ نے اسے اٹھا لیا، قید خانے میں جا کے ڈال دیے۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی توحید، توحید الاسماء والصفات، یہ اللہ کی صفات ہے، کلام اللہ، کلام کرنا صفت ہے مالک کی، بولنا صفت ہے بادشاہ کی، احکم الحاکمین کی۔ اور جب اس عقیدے پر ضرب پڑی تو اکیلے ہی کھڑے ہو گئے اور دنیا ڈر گئی ہے، تالے لگا لیے زبانوں کو، انہیں قید خانے میں ڈال کر 4 بیڑیاں وزنی پہنائی گئی ہیں۔ لڑائی کس بات پر ہے؟ کوئی جائیداد پر ہے؟ نہیں، اللہ کی توحید پر۔ اور ہم کہتے ہیں جی ایسی بات نہ کریں کہ حالات خراب ہو۔ ہائے ہائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیت اللہ میں کھڑے ہیں، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، آگے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، کوئی ساتھ نہیں ہے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، اور لوگ مار رہے۔ اہل اسلام ایک جماعت حق پر رہے گی ہمیشہ، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، کوئی کچھ ہی کہتا رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، بیڑیاں پہنی ہوئی ہے، اور جون جولائی کی گرمی میں باہر بٹھایا ہوا ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں لوگ، کہہ دو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ اکبر، کہہ دو۔ اور بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ لے کر آؤ اس کے پاس، جلاد لے کر آؤ۔ اب دوسرا بادشاہ آ گیا، 3 بادشاہ گزرے ہیں، یہ خطرناک۔ معتصم جو بادشاہ ہے مامون کے بعد، جلاد 2 کوڑے مارتا ہے پوری قوت کے ساتھ اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک تاریخ میں 7 کوڑوں کا ذکر ہے کہ 7 مارتا ہے، 2 کوڑے مار کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور تانا جلاد تیار کھڑا ہے، وہ آ کر 2 کوڑے مارتا ہے۔ ایسے احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے ہیں، کپڑے لہو-لہان ہو گئے۔ قاضی ابن ابی داؤد کہتا ہے، بادشاہ قاضی ابن ابی داؤد کو کہتا ہے، ناظروہ وکلموہ، مناظرہ کرو اس سے مجادلہ کرو، گفتگو کرو اس سے۔ اور وہ یونانی فلسفہ لے کر آتے ہیں، علماء بدعت، علماء سوء، اور آپ ایک ہی بات کہتے ہیں جو آج ہم مسلک حدیث والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعطونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسولی حتی اقول۔ وعلماء تم میرے سے گفتگو کر رہے ہو، اعطونی شیئا من کتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے کوئی ایک آیت پڑھو جس کا معنی یہ ہو کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے کوئی ایک حدیث سنا دو، حتی اقول، میں رجوع کر لوں گا، میں وہی کہوں گا جو تم کہتے ہو۔ اس کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ، نہ میں کسی علم کو جانتا ہوں، نہ میرے لیے کوئی دلیل ہے، نہ قرآن میں تھا نہ حدیث۔ یہی تو بات ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، پہلے دیکھ تو لے نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا۔ حج کرنا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے،
پہلے دیکھ تو لو قیام اللیل تراویح کا طریقہ کیا ہے. انسان مر گیا، پہلے دیکھ تو لو غسل کا پیغمبر نے طریقہ کیا پڑھایا. یہ ہے ہماری دعوت اور ہمارا پیغام. حکومت وقت کے جو درباری علماء تھے سب لاجواب ہو گئے. کہاں سے لائیں قرآن کی آیت؟ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا انک لا تسمع الموتى، اے میرے پیغمبر مردوں کو آپ بھی نہیں سنا سکتے. اب کہاں سے لائیں گے یہ درباری ایسی قرآن سے آیت کے مردہ سنتا بھی ہے، قبر سے نکل کے جمعرات کو گھر بھی آ جاتا. یہ ہے ہماری دعوت، اور یہ دعوت قیامت تک ہم دیتے رہیں گے. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. حق ہم پیغام آپ کو سناتے رہیں گے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، رب کے پاس جانا ہے. رب پوچھے گا دنیا میں تمہارا معبود کون تھا، میں عبادت کس کی کرتا رہا. رب کو کیا جواب دو گے؟ لو لوہان ہو گئے. چچا دیکھ رہا تھا، چچا نے دیکھا اور محبت شفقت باپ تھا نا، کہا چلو زبان سے کہہ دو دل میں نہ کہو، دل میں مان لو القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، لیکن زبان سے کہہ دو تاکہ اس جرم سے بچ جاؤ، ان پتھروں سے بچ جاؤ. کیا کہا؟ یا عمی عید العلماء تقیۃ والناس جہال کیف یتبین الحق. اے میرے چچا تجھے میری فکر ہے؟ جب یہ علماء زبان پر تانے لگا لے اور لوگ جہلا ہو، پھر مجھے بتا حق کو واضح کون کرے گا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں جو باہر جیل سے لا تعداد انسانوں کی تعداد ایک جم غفیر اس انتظار میں ہے احمد کیا کہتا ہے، ہم اسے اسلام مانیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں وہی کہوں گا جو رب کا قرآن کہتا ہے، پیغمبر کی حدیث کہتی ہے الکلام کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام. ایک اور آگے بڑھا، اس نے پانی دیے کہ یہ پانی پی لو، رمضان ہے. رمضان کا روزہ ہے، نہیں روزہ توڑتا. ادھر اذان ہو گئی، نماز کا ظہر کا وقت ہوا. اسی حالت میں ابن سبا کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی. ابن سبا نے دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے لو لوہان ہیں. انہوں نے کہا تم نے نماز پڑھی ہے احمد رحمہ اللہ اور تمہارے کپڑوں سے خون بہ رہا، طہارت ہی نہیں ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں دانت میں سے خون نکل آیا، انگلی میں سے کہیں خون نکل آیا جی وضو ٹوٹ گیا. لا الہ الا اللہ. کتاب و سنت کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کا بنایا ہوا مسئلہ کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. احمد بن حنبل کو کہا اس وقت کے مولویوں نے نماز پڑھی ہے اور خون بہ رہا ہے، کہا میں نے وہی کیا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کیا. نماز بھی فجر کی تھی، نماز پڑھا رہے تھے، قاتل اندر چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر کے وار کیے، آپ لہلوہان ہو گئے. آپ نے بھی نماز اسی حالت میں پوری کی. حضرت عمر نے جب پوری کی اس کی نماز بھی ہو گئی. میں نے پوری کی، صحابہ کے پیچھے چلتے ہوئے میری نماز بھی پوری. اس لیے تو ہماری دعوت یہ ہے کہ ہر مسئلہ تلاش کرو اللہ کی کتاب میں اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث صحیحہ میں. مت دیکھو میری برادری، میرا فرقہ، میری جماعت، میرے مدرس، میرا استاد اور میرا مولوی. نہ، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی ساتھ نہ کھڑا ہوگا، اکیلے ہوں گے ہم سب. اور اب پوچھے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا. کسی نے کہا ہے، توجہ سے سنیے گا، اگر احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جسم سے بہنے والا خون
ناپاک ہے تو دنیا کی ساری پاکیاں اور طہارتیں اس پر قربان. وہ امام اہل السنہ ہے، اہل سنت کا امام ہے. ایک مسئلے پر اڑا ہوا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ کی صفت ہے کلام، اور اللہ نے کلام کیا ہے. اللہ کا یہ قرآن کلام ہے، اللہ کی آواز ہے. اور اس پر اپنے جسم کی لہو لہان کروا رہے ہیں. یہ معتصم بھی چلا گیا، واصع آ گیا، وہ بھی مر گیا. یہ تینوں بڑے ظالم تھے. اس کے بعد المتوکل بادشاہ آیا، خلیفہ بنا. اس کو مسئلے کی سمجھ آ گئی اور اس نے احمد بن حنبل کو رہا کر دیا. اس لیے اہل علم نے متوکل بادشاہ کو کہا یہ ناصر السنہ ہے، شریعت کا مددگار ہے. اور احمد بن حنبل کو کہا یہ امام اہل السنہ ہے کہ اس نے سنت کی خاطر اپنے جسم کی پرواہ نہ کی اور پہاڑ بن کر کھڑا رہا حتیٰ کہ غالب آ گیا. اور یہی پیغمبر کی حدیث کہتی ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. وہ جماعت ہمیشہ غالب رہے گی. 3 دور گزرے ہیں ظلم کے، لیکن وہی کہتے رہے جو شریعت کہتی ہے. بدیل بن محمد بن اسد بیان کرتے ہیں میں اور ابراہیم بن سعید الجوہری اس رات احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جس رات کے بعد اگلا دن دنیا میں وہ فوت ہو گئے. ان کی زندگی کی آخری رات ہے اور ہم دو ان سے ملاقات کے لیے گئے. اور ملاقات کے لیے جب اہل علم کے پاس جایا جاتا ہے، اہل علم بھی جائیں تو وہ کہا کرتے ہیں کچھ نصیحت کر دیجیے. یہ بھی سنت آپ چمٹ جائیں اس کے ساتھ. جب کسی سے ملنے جائیں کسی عالم سے یا عالم ربانی ہو، ملنے کے بعد اس سے دعا کی درخواست کریں، ہمارے لیے دعا کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں. یہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں آخری زندگی کی وصیت جو ہمیں کی، ہم نے سنی، وہ کیا تھی؟ علیکم بسنتی علیکم بالاثری علیکم بالحدیث. کہا سننے سے چمٹ جانا. پیغمبر کے صحابہ جو حدیث بیان کرے اس سے چمٹ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چمٹ جانا. لا تكتبوا رأي فلان ورأي فلان فسمى اصحاب الرأي. اور کہا رائے کے پیچھے نہ چلنا، میرے نزدیک یوں ہے. تیرا نزدیک کیا حیثیت ہے تیری؟ میرے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ نزدیک صرف اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے. فسمى اصحاب الرأي. پھر احمد بن حنبل نے نام لے کر کہا فلاں فلاں حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، ان کی بات بالکل نہ لینا، بات وہاں سے لینا جو آسمان سے اتری، اور وہ ایک ہی شخص ہے کائنات کے اندر اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت ہو گیا ایک حدیث سن لیں بس. جب ہم نے جمعہ شروع کیا تو پہلی صف بھی مکمل نہیں تھی، اب ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام جمعے کے دن: غسل کرو اور کرواؤ، بیوی کو بھی غسل کرواؤ، پیدل چل کر آؤ، امام کے قریب ہو کر بیٹھو، امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ. یہ 4 کام ہے. کوئی پیسے لگے ہیں کسی کے؟ غسل کرنا ہے گھر میں، پیدل چل کر آنا ہے، دور سے آنا تو گاڑی میں، امام کے قریب ہو کر بیٹھو، پہلی سب پوری ہوگی تو دوسری کو پوری کرو. خاموشی سے خطبہ سنو امام کا، امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ. کیوں؟ اسی پر بات ختم ہے. وہ تو دروازہ ہے نا آپ کے آنے کا، وہاں رب کے فرشتے آپ کا نام لکھ رہے، میرا بھی لکھا ہے. میں تو منبر پر چڑھنے سے پہلے آ گیا تھا مسجد میں، میرا تو لکھا گیا.
جب خطیب ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتا ہے وہ فرشتے اللہ کے وہ رجسٹر بند کرتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، جو باقی جتنے آ رہے ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا۔ ہم اللہ کے لیے اتنا سا ٹائم بھی نہیں دے سکتے۔ سوچیے گا ذرا رات کو بیٹھ کر کتنا ٹائم ہے، 12:50 سے 1:30 تک، اتنا سا وقت کہ ہم 45 منٹ میں مسجد میں داخل ہو جائیں تاکہ ہمارا نام لکھا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی مسلمان کا تو 6 مہینے بیڈ پر ہی پڑا رہتا ہے، پھر ساری فیکٹری کون چلاتا ہے؟ ویسے میں سمجھتا ہوں، ہر بندہ سمجھتا ہے میرے بغیر تو کام ہی نہیں ہوگا، نہ بچوں کو پتا، نہ بیوی کو پتا، نہ سیل مین کو پتا۔ ہائے ہائے ہائے، ثواب کتنا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 4 کام کرتا ہے نا، ہر قدم کے بدلے، ایک قدم نہیں، ہر قدم، 10 قدم چل کر آیا تو 10، 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا ثواب ہے، اور ہماری حالت دیکھ۔ آخر دعوانا